دنیا میں ہر انسان علم کی تلاش میں ہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے۔ کوئی سائنس کے ذریعے جاننا چاہتا ہے، کوئی فلسفے کے ذریعے اور کوئی مذہب کے ذریعے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ علم کی اس دیوانی تلاش کے باوجود انسان جہالت کے گھپ اندھیرے میں کھڑا ہے۔ روشنی کی خواہش تو سب کو ہے، مگر روشنی تک رسائی صرف ان چند خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے جو حماقت اور نادانی کے اس پیچیدہ ریاضی کو سمجھ لیتے ہیں جس نے انسان کو جکڑ رکھا ہے۔ اصل مسئلہ سچ کو پانے کا سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سچ تو وہ ہے جو کھویا ہی نہیں ہے۔ سچ ہوتا وہی ہے جو کھویا ہی نہ جا سکے۔ سچ وہ ہے جو ملا ہی ہوا ہے۔ سورج کو تلاش کرنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے۔ سورج تو نکلا ہوا ہے، وہ تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ مسئلہ سورج کا نہیں، مسئلہ تمہاری آنکھوں کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تم نے اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر رکھی ہے، اور تم رو رہے ہو اس بات پر کہ اندھیرا بہت ہے۔ تم چیخ رہے ہو کہ مجھے روشنی چاہیے۔ یاد رکھنا، سچائی کی تلاش کوئی افرمیٹو عمل نہیں ہے کہ تم نے کچھ نیا حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک منفی نیگیٹو عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ پانا نہیں ہے بلکہ کچھ کھونا ہے۔ تمہیں ان رکاوٹوں کو، ان چٹانوں کو کھونا ہے جو تم نے خود اپنی ہی راہ میں کھڑی کر رکھی ہیں۔ تصور کریں، خوبصورت جھرنا ہے جو بہنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اس کے دہانے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ اب جو شخص جھرنے کو تلاش کرے گا وہ بھٹکتا رہے گا، لیکن جو شخص اس پتھر کو سمجھ لے گا، جو اس رکاوٹ کی نیچر کو جان لے گا، وہ اسے ہٹا دے گا۔ جھرنا خود بخود بہہ نکلے گا۔ وہ جھرنا تم ہو، وہ سچائی تم ہو۔ تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، جیسے بھی ہو، تم سچائی کے درمیان ہی کھڑے ہو۔ سچ تمہاری نیچر ہے، تمہاری فطرت ہے۔ ہر سانس جو تمہارے اندر جاتی ہے وہ سچائی کی سانس ہے۔ ہر دھڑکن جو تمہارے سینے میں ابھرتی ہے وہ خدا کی دستک ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ میں سانس لیتا ہوں۔ زیادہ درست ہوگا یہ کہنا خدا مجھ میں سانس لیتا ہے۔ یہ کہنا نادانی ہے کہ خدا میرے اندر ہے۔ زیادہ گہری بات یہ ہے کہ میں خدا کے اندر ہوں۔ اس نے تمہاری رگوں میں خون بن کر گردش کی ہے۔ وہی تمہارا شعور ہے، وہی تمہارا آسمان ہے۔ اسے تم نے کبھی نہیں کھویا، بس بھول گئے ہو۔ کھونے اور بھولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کوئی چیز کھو جائے تو اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ شاید وہ ملے، شاید نہ ملے، شاید وہ کوسوں دور ہو۔ لیکن اگر کوئی چیز تم بھول گئے ہو اور وہ تمہاری جیب میں ہی رکھی ہے تو اسے ڈھونڈنا نہیں ہے، بس یاد کرنا ہے۔ بس ایک پردہ ہے جسے ہٹانا ہے۔ اسی یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ اسی لیے بدھ جیسے جاگے ہوئے لوگ، عارف، صوفی کبھی یہ نہیں بتاتے کہ سچ کیسے ملے گا۔ وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جھوٹ کو کیسے پکڑا ہوا ہے۔ وہ تمہاری بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ صحت تو تمہارے اندر موجود ہے، صحت تو تمہارا پیدائشی حق ہے۔ آج ہم گوتم بدھ کے جن اقوال پر غور کریں گے وہ ہماری اسی نادانی کی جڑیں کھودنے کے لیے ہیں۔ بدھ کے یہ نشتر ہمارے ان ناسوروں کو چیریں گے جنہیں ہم نے علم اور تقدس کے خوبصورت غلافوں میں چھپا رکھا ہے۔ نادانی کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی اینٹ کیا ہے؟ یہ کہ نادان کبھی قبول ہی نہیں کرتا کہ میں نادان ہوں۔ یہ ہے وہ بنیادی پتھر جس پر جہالت کا پورا محل کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ ہم ہزاروں دلیلیں، ہزاروں بہانے تراشتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سمجھدار ہوں۔ آپ پاگل خانے میں چلے جاؤ، ہر پاگل یہی کہتا ملتا ہے کہ باقی سب پاگل ہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ اور اگر تم ڈاکٹر کو کہو کہ میں بیمار نہیں ہوں تو ڈاکٹر تمہارا علاج کیسے کرے گا؟ علاج کی پہلی شرط ہی یہ تسلیم کرنا ہے۔ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم سوئے ہوئے ہو، تم جاگنے کی کوشش کیوں کرو گے؟ جو آدمی خواب میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، اسے جگانا ناممکن ہے۔ بدھا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری انا ہے، ایگو ہے، یہ بڑی مکار ہے۔ یہ اپنے بچاؤ کے لیے بڑے بڑے فلسفے گھڑ لیتی ہے۔ ایک نادان شخص کہتا ہے خدا نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے ہزاروں منطقی دلیلیں لے آتا ہے۔ کبھی وہ سائنس کا سہارا لیتا ہے، کبھی وہ منطق کا سہارا لیتا ہے۔
اصل میں وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا، وہ اپنی میں کو بچا رہا ہے، کیونکہ اگر خدا ہے تو پھر مجھے جھکنا پڑے گا، اگر خدا ہے تو پھر مجھے مٹنا پڑے گا، اگر سمندر ہے تو قطرے کو فنا ہونا پڑے گا۔ مشہور فلاسفر فریڈرک نیتشے نے ایک جگہ لکھا، یا تو خدا ہو سکتا ہے یا میں ہو سکتا ہوں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، چونکہ میں تو ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خدا نہ ہو۔ یہ خدا کا انکار نہیں، یہ اپنی ذات کے تحفظ کی، ایگو کو بچانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، نادانی اور حماقت کا ایک روپ ہے۔ اور دوسرا روپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے مذہبی نادان کا۔ ایک شخص کہتا ہے خدا ہے، کیا اسے پتا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیا اس کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں۔ اس نے بھی صرف سنا ہے، اسے بھی پتا نہیں ہے۔ جتنی بڑی نادانی ہے یہ کہنا کہ خدا نہیں ہے، اتنی ہی بڑی نادانی بنا جانے یہ کہنا کہ خدا ہے۔ دونوں ہی لا علمی کو چھپا رہے ہیں، ایک انکار کے پردے میں، ایک اقرار کے پردے میں۔ کاش انسان میں اتنی ہمت ہوتی، اتنی سچائی ہوتی کہ وہ کہہ پاتا مجھے پتا نہیں ہے۔ جس لمحے تم دل کی گہرائی سے یہ کہتے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے بھی یا نہیں، اسی لمحے تمہاری انا گر جاتی ہے، اسی لمحے تم خالی ایمٹی ہو جاتے ہو، اور اس ایمٹینس میں، اس خالی پن میں ہی سچائی اترتی ہے۔ قدیم دانش مندوں نے ایک بہت کمال کی بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ دنیا کس نے بنائی، شاید اس نے بنائی ہو جو اوپر بیٹھا ہے، اور کیا خبر شاید اسے بھی پتا نہ ہو۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، کیا خبر اسے بھی پتا نہ ہو۔ یہ جملہ خدا کی کم علمی کا ثبوت نہیں، یہ اس فقیر کی انتہا درجے کی عاجزی اور سچائی کا ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں جو خدا کے علم کے بارے میں بھی دعویٰ کروں کہ اسے پتا ہے۔ یہ دعویٰ بھی تو میرا ہی ہوگا۔ جب تک تم اپنے جھوٹے علم کے قلعے میں بند ہو، روشنی اندر نہیں آ سکتی۔ تم چاہے مذہبی ہو یا ملحد، تھیسٹ یا ایتھیسٹ، اگر تم نے اپنے نظریات کو ہی سچ مان لیا ہے تو تم نادان ہو۔ اور بدھ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی اس بیماری کو مانو گے نہیں، شفا ممکن نہیں۔ اس تمہید کے بعد چلتے ہیں بدھ کے اگلے قول کی طرف۔ جس طرح تازہ دوہا ہوا دودھ فوراً نہیں جمتا، فوراً دہی نہیں بنتا، اسی طرح کیے گئے گناہ یا برے عمل کا نتیجہ بھی فوراً نہیں نکلتا۔ وہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح نادان انسان کا پیچھا کرتا ہے اور اسے جلاتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک بہت ہی باریک اور خوفناک قانون ہے۔ ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ قدرت کا نظام فوری، انسٹنٹ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں ہمیں ہر چیز فوری چاہیے، فوری کافی، فوری نوکری، فوری جواب، لیکن قدرت کے کارخانے میں جلدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ہر چیز کا ایک موسم ہے، ایک وقت ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم کسی کا حق مارتے ہو، جب تم نفرت کا بیج بوتے ہو، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فوراً کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان سے کوئی بجلی نہیں گرتی، زمین نہیں پھٹتی۔ تم سوچتے ہو ارے واہ میں تو بچ گیا، میں نے اتنا بڑا فراڈ کیا، میرا بینک بیلنس بڑھ گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نادان انسان مار کھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عمل اور نتیجے میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ فوراً نہیں نکلا۔ افریقہ کے قدیم جنگلوں میں کچھ ایسے قبیلے تھے جنہیں 20ویں صدی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ بچے کی پیدائش کا تعلق مرد اور عورت کے ملاپ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملاپ آج ہوتا ہے اور بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ، ان کی عقل اس کنیکشن کو جوڑ نہیں پاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بچہ کسی دیوتا کے کرم سے یا کسی درخت کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی روحانی اعتبار سے انہی قبائلیوں جیسے ہیں۔ آج ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا زہر ہماری رگوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری نفسیات میں برسوں بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تب ہم سر پیٹتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تب ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ بیج ہم نے ہی کبھی بویا تھا۔ بدھ کہتے ہیں وہ راکھ میں دبی ہوئی آگ ہے۔ کبھی آپ نے راکھ میں دبی چنگاری دیکھی ہے؟ اوپر سے راکھ ٹھنڈی لگتی ہے، بے جان لگتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آگ بجھ گئی، لیکن جو ہی ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، راکھ اڑتی ہے اور نیچے سے دہکتا ہوا انگارہ نکل آتا ہے۔ گناہ ایسا ہی ہے۔ تم نے جوانی میں تکبر کیا،
تم نے جوانی میں اپنی طاقت کے نشے میں کمزوروں کو روندا، تب تمہیں کچھ نہیں ہوا، تب تم فاتح لگ رہے تھے، لیکن وہ تکبر، وہ ظلم تمہارے اندر ایک انگارہ بن کر بیٹھ گیا۔ اب تم بوڑھے ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا۔ اب جب تمہاری اولاد تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے یا جب بیماری تمہیں گھیرتی ہے تو وہ دبا ہوا انگارہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ہماری نفسیات دیکھیں، ہم گناہ خود کرتے ہیں مگر الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ اگر مجھے کسی نے گالی دی اور مجھے غصہ آ گیا تو میں کہتا ہوں اس نے مجھے غصہ دلایا۔ نہیں میرے دوست، اس نے صرف ایک چنگاری پھینکی۔ بارود تو تمہارے اندر تھا، بارود تو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھا، بھڑکنے کو تیار۔ اگر تمہارے اندر انا کا، تکبر کا بارود نہ ہوتا تو اس کی گالی ایسے گزر جاتی جیسے خالی کنویں میں آواز۔ کبھی سوکھے کنویں میں آواز دو، آواز گونجتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ کنواں کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر کنواں بھرا ہو تو ہلچل مچتی ہے۔ تمہارے اندر میں بھری ہوئی ہے۔ تم نے برسوں سے اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی انا کو پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ یہ وہ دودھ ہے جسے تم نے جمایا ہے۔ اب ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو تم تڑپ اٹھتے ہو۔ یاد رکھو، دکھ دینے والا کوئی اور نہیں، دکھ لینے والا تمہارے اپنے اندر کا نظام ہے۔ تم نے دکھ کو پانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ تم نے اپنے زخموں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ کوئی بھی آئے اور نمک چھڑک دے۔ بدھ کہتے ہیں کہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ دودھ ابھی نہیں جما تو کبھی نہیں جمے گا۔ وقت لگتا ہے مگر حساب نیچر پورا کرتی ہے۔ بدھا کا اگلا قول ہے، نادان انسان کا جتنا بھی علم ہے وہ خود اسی کی تباہی کا سامان بنتا ہے۔ وہ علم اس نادان کے سر کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگ سکتی ہے، علم تو روشنی ہے، علم تو طاقت ہے، پھر بدھ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نادان کا علم اسے برباد کرتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم، نالج اور دانائی، وزڈم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نادان انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ادھار کا ہوتا ہے، وہ کتابوں کا علم ہوتا ہے، تجربے کا نہیں۔ اس نے رٹ لیا ہے، حافظے میں بھر لیا ہے، مگر اس نے جیا نہیں ہے۔ اور جب ایک بے وقوف کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو وہ دشمن کو کاٹے یا نہ کاٹے خود کو ضرور زخمی کرتا ہے۔ ایک نادان کے پاس اگر یہ علم آ جائے کہ خدا ہر جگہ ہے تو وہ اس علم سے اپنی زندگی نہیں بدلے گا، بلکہ وہ اس علم کو دوسروں پر روب جھاڑنے، بحث کرنے اور فتوے لگانے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کا یہ علم اس کی انا کو مزید موٹا کرے گا۔ وہ کہے گا، میں جانتا ہوں، تم کیا جانو؟ یہ میں جانتا ہوں، یہی وہ تلوار ہے جو اس کے سر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی اس کے دماغ کو سکون سے کاٹ دیتی ہے، اس کی معصومیت کو ختم کر دیتی ہے۔ پرانے زمانے کے ہندوستان کی ایک کہانی ہے۔ ایک بہت بڑے رشی تھے، ادالک۔ ان کا بیٹا تھا شویت کیتو۔ باپ نے بیٹے کو پڑھنے کے لیے آشرم بھیجا۔ 12 سال تک بیٹا وہی رہا۔ اس نے وید، پران، منطق، فلسفہ سب کچھ پڑھ لیا۔ وہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا۔ جب 12 سال بعد واپس لوٹا تو باپ نے کھڑکی سے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے، لیکن باپ کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر آنسو آ گئے۔ باپ الٹا اداس ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جس چال سے چل رہا تھا اس میں بڑی اکڑ تھی۔ اس کے کندھے تنے ہوئے تھے، اس کی گردن میں سریا تھا۔ وہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آج گاؤں میں مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، میں سب جان کر آیا ہوں۔ بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اس نے باپ کے پاؤں چھوئے، مگر صرف رسم کے طور پر۔ اس کا سر جھکا مگر اس کی انا کھڑی رہی۔ باپ نے پوچھا، شویت کیتو، تم بڑے بھرے ہوئے لگتے ہو، بڑا غرور ہے تمہارے چہرے پر۔ کیا تم اس ایک کو جان کر آئے ہو جس کے جاننے کے بعد اور کچھ جاننا باقی نہیں رہتا؟ شویت کیتو حیران ہوا۔ اس نے کہا، بابا میں نے فلکیات پڑھی، میں نے ریاضی پڑھی، میں نے گرامر پڑھی، میں نے ادب پڑھا، لیکن وہ کون سا ایک ہے؟ میرے استادوں نے تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ باپ نے کہا، تو پھر تم کچھ بھی نہیں جان کر آئے، تم صرف کوڑا کرکٹ اٹھا کر لائے ہو۔ وہ ایک تو خود کو جاننا ہے۔ کیا تم نے خود کو جانا؟ کیا تم نے اپنی روح کو پہچانا؟ اگر نہیں تو یہ کتابوں کا بوجھ کس کام کا؟ یہ تو تمہیں ڈبو دے گا۔ جاؤ، واپس جاؤ، تب تک مت آنا جب تک وہ اکڑ ختم نہ ہو جائے، جب تک تم خالی نہ ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، علم اگر ادھار کا ہو تو تکبر پیدا کر کے رہتا ہے، اور تکبر روحانیت کی موت ہے۔
بدھ کہتے ہیں کہ نادان کا علم اس کے لیے زہر بن جاتا ہے، وہ اسے مزید اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھے راستہ پتا ہے، اور اسی غلط فہمی میں وہ کھائی میں جا گرتا ہے۔ جس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ کم از کم پوچھ تو لیتا ہے، وہ سنبھل کر تو چلتا ہے۔ اور اس علم کے تکبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدھ کے اگلے دو اقوال اسی بارے میں ہیں۔ نادان انسان جھوٹی شہرت کی تمنا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نیکوں اور عالموں میں سب سے آگے رہوں، عبادت گاہوں میں سربراہ بن جاؤں، گھر والے میری عزت کریں اور لوگ کہیں کہ یہ کام اسی نے کیا ہے، سب میرے حکم کے پابند رہیں۔ اس طرح اس نادان کی خواہش اور اس کا غرور بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی دنیا کا المیہ ہیں۔ غور کریں، انسان دنیا چھوڑتا ہے، سنیاس لیتا ہے، فقیر بنتا ہے تاکہ وہ انا ایگو سے چھوٹ سکے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنی انا کو پچھلے دروازے سے واپس لے آتا ہے۔ پہلے وہ دنیا میں مقابلہ کرتا تھا کہ میرا گھر تم سے بڑا ہے، اب وہ دین میں مقابلہ کرتا ہے کہ میرا امامہ تم سے بڑا ہے، میرے مرید تم سے زیادہ ہیں، میری نشست سٹیج پر سب سے آگے ہوتی ہے۔ مقابلہ وہی کھڑا ہے، میدان بدلا ہے، حسد وہی ہے، نام بدل گیا ہے۔ ایک مذہبی جلسے کا حال انٹرنیٹ پر دیکھا۔ سٹیج پر بیٹھنے کے لیے مولانا حضرات میں جو رسہ کشی ہو رہی تھی، وہ دیکھ کر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ صدر محفل بنے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ مائک پہلے اس کے ہاتھ میں آئے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو وہی دنیا داری ہے جو بازاروں میں چل رہی ہے۔ بدھ کہتے ہیں کہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے بدل لینے سے، حلیہ بنا لینے سے یہ بدل گئے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کی آگ، ان کے اندر کی بھوک وہی پرانی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے توجہ کی بھوک، اٹینشن کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ اگر ہم اچھے کاموں سے توجہ حاصل نہ کر سکیں تو ہم برے کام کر کے توجہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ جب دیکھتا ہے کہ مہمان آئے ہیں اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، پوچھ رہا، تو وہ شور مچاتا ہے، چیزیں توڑتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سب اسے دیکھیں۔ ہم سب بڑے بچے ہیں۔ ہمارے لیڈر، ہمارے سیاستدان، ہمارے مذہبی پیشوا، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو، ہم سب سے آگے ہیں، ہم ہی نجات دہندہ ہیں۔ بدھ کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھے مانیں، لوگ میری واہ واہ کریں، تب تک تم سچائی سے کوسوں دور ہو۔ سچائی تو مٹ جانے میں ہے، ہونے میں نہیں ہے۔ ایک بار انگلینڈ کی ملکہ ایک چرچ میں آنے والی تھی۔ چرچ کے پادری نے بڑے جوش و خروش سے انتظام کیا۔ ایک بڑے امیر آدمی نے پادری کو فون کیا کہ سنا ہے ملکہ آ رہی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو میرے لیے پہلی صف میں سیٹ بک کر لو، میں بھی ملکہ کے ساتھ پرے کروں گا۔ پادری سمجھدار تھا، اس نے کہا جناب ملکہ کا تو پتہ نہیں، ان کا موڈ ہے، آئیں نہ آئیں، بیمار ہو جائیں، لیکن ایک ہستی ہے جو یقیناً آئے گی، اور وہ ہے خدا۔ وہ ہر اتوار کو یہاں ہوتا ہے، اگر آپ کو خدا سے ملنا ہے تو میں سیٹ بک کر لوں۔ امیر آدمی نے فون رکھ دیا۔ اسے خدا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے ملکہ کے ساتھ دکھنا تھا، اسے اپنی پوزیشن دکھانی تھی۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ ہم مسجدوں میں بھی اپنی سوشل سٹینڈنگ بنانے جاتے ہیں۔ ہم حج پر بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں۔ یہ سب انا کی خوراک ہے۔ بدھ کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے بربادی کا راستہ۔ اس راستے پر چل کر تم کبھی سکون نہیں پا سکو گے، کیونکہ شہرت کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ یہ آگ ایندھن پا کر اور بھڑکتی ہے۔ تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ نجات، نروان کہاں ہے؟ اگلے کال میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، دنیاوی منافع کا راستہ اور ہے، نروان، نجات کا راستہ اور ہے۔ ان دونوں کو کبھی مکس مت کرنا۔ بیدار مرشد کا سچا پیروکار اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیتا ہے، اس لیے وہ دنیاوی عزت اور رتبے کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ تنہائی اور اپنی ذات کی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھو، دو ہی راستے ہیں، ایک ہے نفع اور نقصان، پروفٹ گین کا راستہ، اور ایک ہے نروان، لبریشن کا راستہ۔ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم نے ان دونوں کو مکس کر دیا ہے، گڑمڑ کر دیا ہے۔ نروان کے راستے پر بھی منافع تمہاری تلاش بن گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اگر ہم میڈیٹیشن کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہمارا بزنس چل پڑے گا؟ کیا ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھا آپ نے، وہ یہاں بھی فائدہ مانگ رہے ہیں۔ وہ خدا کو بھی استعمال کر لینا چاہتے ہیں، وہ عبادت کو بھی ایک ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں دنیا کمانے کا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دیگیں بانٹی، اتنی نفلیں پڑھی،
پھر بھی ہماری لاٹری نہیں نکلی۔ یہ ذہنیت دکاندار کی ذہنیت ہے، یہ تاجر کی سوچ ہے۔ اور یاد رکھو، خدا کی بارگاہ میں تجارتیں نہیں چلتی، وہاں تو محبتیں چلتی ہیں، وہاں سودے نہیں ہوتے، وہاں تو سرنڈر ہوتے ہیں۔ منافع کا راستہ ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، اگر میں یہ کروں گا تو مجھے وہ ملے گا۔ لیکن نروان کا راستہ کیا ہے؟ نروان کا راستہ یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ خود اپنا انعام بن جائے۔ پوچھو اس پھول سے کہ تم کیوں کھلے ہو، کیا تمہیں کوئی ایوارڈ ملے گا، کیا کوئی تنخواہ ملے گی؟ پھول کہے گا نہیں، میرا کھلنا میرا انعام ہے، میری خوشبو میری دولت ہے، مجھے کھل کر جو خوشی ملی وہ کسی بھی نتیجے سے بے نیاز ہے۔ پوچھو اس کوئل سے کیوں گا رہی ہے، کیا ٹکٹ بیچے ہیں تم نے؟ نہیں، گانا اس کی فطرت ہے، گانا اس کا نروان ہے۔ جب تم نیکی اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو وہ تجارت ہے، لیکن جب تم نیکی اس لیے کرتے ہو کہ نیکی کرنے میں خود ایک جس ہے، ایک سکون ہے، ایک رس ہے، تو وہ نروان ہے۔ جب تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ تمہارے کام بن جائیں، یہ رشوت ہے، لیکن جب تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ اس سجدے میں جو سرور ہے وہ کائنات کی سلطنت سے بڑھ کر ہے، تو وہ نروان ہے۔ بدھ کہتے ہیں الگ کر لو ان راستوں کو، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا کے رستے پر چلو، محنت کرو، پیسہ کماؤ، لیکن پھر سکون کی امیدوار مت بنو۔ اور اگر تمہیں سکون چاہیے، سچائی، ٹروتھ چاہیے، تو پھر منافع کی یہ زبان بولنا چھوڑ دو۔ پھر یہ مت پوچھو کہ مجھے ملے گا کیا، پھر یہ پوچھو کہ میں کیا مٹا سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں۔ سچا سالک وہ ہے جو بھیڑ سے نہیں گھبراتا، جو تنہائی سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تنہائی کا مطلب صرف اکیلے کمرے میں بیٹھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بھیڑ کی ذہنیت سے الگ ہو جانا۔ لوگ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ، کرسی، شہرت، دولت، سالک اس دوڑ سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اپنی الگ دنیا بساتا ہے، وہ اپنے اندر کے سناٹے کو سنتا ہے، کیونکہ خدا بازاروں کے شور میں نہیں ملتا، وہ تمہارے دل کی گہری خاموشیوں میں ملتا ہے۔ تنہائی اس تمیز کو پیدا کرتی ہے کہ انسان جان پائے کہ اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے، ہیرا کیا ہے اور کنکر کیا ہے۔ جس دن تم نے یہ فرق جان لیا کہ یہ دنیا، یہ شہرت، یہ واہ واہ، یہ سب پانی کے بلبلے ہیں، اور تمہاری روح، تمہارا سکون، تمہارا حال یہ ابدی حقیقت ہے، اسی دن تم نروان کے رستے پر چل پڑے۔ ذرا سوچو، تم ایک باغ میں بیٹھے ہو، شام کا وقت ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے ہیں، ہوا درختوں میں سرگوشیاں کر رہی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے اور پرسکون ہے۔ کیا تم اس لمحے میں صرف ہونے کا لطف لے سکتے ہو؟ جسٹ بی، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی فائدے کے۔ اگر تو یہ کر سکتے ہو تو یقین مانو تمہیں عبادت کرنی آتی ہے۔ کبھی راہ میں نے بدلی تو زمین کا رقص بدلا، کبھی سانس لی ٹھہر کر تو ٹھہر گیا زمانہ۔ یہ سب تمہاری نظر کا کھیل ہے۔ جب تم لالچ کی اینک سے دیکھتے ہو تو دنیا بازار نظر آتی ہے، وہ بازار جہاں لوٹ مار مچا ہے۔ اور جب تم نروان کی، محبت کی اور بے غرضی کی آنکھ سے دیکھتے ہو تو یہی دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے، جہاں ہر ذرہ خدا کی تسبیح کرتا نظر آتا ہے۔ انتخاب تمہارا ہے، کیا تمہیں اس نادان کی طرح جینا ہے جو راکھ میں دبی آگ پر بیٹھا ہے اور شہرت کے کھلونوں سے کھیل رہا ہے، یا تمہیں اس جاگے ہوئے انسان کی طرح جینا ہے جس نے سوداگری چھوڑ دی اور جو اب صرف بانٹتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینے میں جو سکھ ہے وہ جمع کرنے میں کبھی نہیں مل سکتا۔